بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل ہم نے جہاں تک یہ بات کی تھی کہ جو بھی پیسہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے یہاں تک کہ وہ سب ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو ایک اہم واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ ایک بدو تھا، اور وہ بدو اس کی داڑھی بھی بہت برے حال میں تھی، بڑھے ہوئے تھی اور چوڑے ماتھے والا تھا، اور ساتھ ہی بہت بدتمیزی سے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بات کی اور کہا کہ یا محمد عدل۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ان کے نام سے نہیں پکارتا تھا، سب یا رسول اللہ کہا کرتے تھے اور عزت کیا کرتے ہوتے تھے۔ تو اس نے ایک تو اول تو نام سے پکارا اور پھر یہ کہا کہ اے دل کہ تم عدل نہیں کر رہے ہو، عدل کرو، عدل کرو، بی فیئر، جو میرا حق ہے مجھے وہ نہیں دے رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے جواب دیا کہ تباہی ہے تمہارے لیے، کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہ کروں گا؟ یعنی اگر میں نہیں عدل کروں گا تو اور کون ہے جو کہ کر سکتا ہے؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو تم چیزیں بانٹ رہے ہو یہ اللہ کی خاطر نہیں کر رہے ہو، تو انصاف نہیں کر رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے کہ جبکہ 7 آسمانوں کے اوپر والا مجھ پر اعتماد کرتا ہے؟ لیکن وہ شخص جو تھا وہ اس بات سے راضی نہ ہوا اور بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ذرا بہت سخت تھے ان معاملات میں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، لوگ کہیں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کو خود قتل کرتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اس کی ذہنیت کے کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن کو بہت خوش الحانی سے پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اور تم یہ سمجھو گے کہ ان کی نماز تمہاری نماز سے بہتر ہے، اور ان کی زکوٰۃ تمہاری زکوٰۃ سے بہتر ہے، اور ان کی عبادات تمہارے عبادات سے بہتر ہیں، اور ان کے صدقات تمہاری صدقات سے بہتر ہیں۔ اس کے باوجود وہ اسلام سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کہہ دیا کہ کچھ اس کی ہی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو کہ دین کو کس طرح سے لیں گے کہ اس کو عبادات، اس کی صدقات، اس کی زکوٰۃ میں تو بہت کانشیس ہوں گے، لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آئے گا تو اس کے بدلے میں وہ کہیں گے کہ وہ عدل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ربنا لا تجعلنا منہم، کہ اے اللہ تو ہماری نسلیں بھی ان میں سے نہ بنانا جن کے بارے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کہہ گئے۔ یہی لوگ بعد میں جا کے جن کو کہ الخارجی کہا جاتا ہے، یا خارجائٹ کہا جاتا ہے، یا خوارج کہا جاتا ہے، یہ پورا ایک فرقہ بن گیا تھا۔ ان کے لیے لوگوں کو قتل کر دینا بہت آسان تھا، بہت آسان تھا یہ لوگوں کو قتل کرنا، مگر کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، حلال کمائی ہونی چاہیے، حرام سے پرہیز ہونی چاہیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آج ایسے لوگوں کی کمی ہے؟ کیا آج بھی ایسے لوگ نہیں پائے جاتے جو کہ اور یہ قیامت تک آئیں گے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فیصلے خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر ہیں۔ ایک واقعہ کسی نے میرے خاوند کو، ان کے دوست ہیں، انہوں نے سنایا تھا، وہی مکہ میں تھے، ان کے دوست تھے، تو کہنے لگے میں پاکستان گیا ہوا تھا تو کسی ایک شخص نے مجھ سے، میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ چلو فلاں شخص کو رشوت کے پیسے دینے ہیں، چل کے دے آتے ہیں۔ تو میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ اب جب ہم پیسہ دینے کے لیے گئے تو وہ جو شخص جس نے رشوت لینی تھی
کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، آرام دہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، لمبی داڑھی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی، سر پہ ٹوپی تھی، اور اللہ اللہ کی عبادت ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے جا کے سلام و دعا کے بعد رشوت کے پیسے اس کو پکڑا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک جو چوکیدار تھا یا ایک جو اس کا ساتھی تھا وہ کھڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے جب اس کو پیسے پکڑائے اس نے نہیں لیے، پھر دوبارہ آگے کیے، پھر نہیں لیے، پھر تیسری دفعہ جب آگے کیے پھر بھی نہیں لیے، تو انہوں نے پھر اس کے وہ جو ساتھ آدمی کھڑا ہوا تھا اس کی طرف دیکھا کہ بھئی یہ پیسے کیوں نہیں لے رہا، تو اس نے جواب دیا اس لیے کہ آپ الٹے ہاتھ سے دے رہے ہیں، آپ سیدھے ہاتھ سے دیں۔ تو آج ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ رشوت لینی ہے وہ تو جائز ہے، لیکن الٹے ہاتھ سے اگر دو گے تو نہیں لوں گا، سیدھے ہاتھ سے دو گے تو دوں گا۔ تو یہ جو دین اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی بچا کے رکھے اور ہم سب کو بچا کے رکھے کہ ایسا دین جس میں کہ ہم اتنی لمبی باریکیوں میں جاتے ہیں کہ ہماری شلوار کے ٹخنے اتنے ہونے چاہیے، ہماری شلوار اتنی ہونی چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن جہاں پہ کوئی بھی غلط کام کرنے کا معاملہ آئے اور اگر ہمیں بلایا جائے اور ہم کہا جائے کہ یہ کام کر دو اور ہم وہ کرنے پہ راضی ہو جائیں، چاہے وہ رشوت دینا ہو تو چاہے کسی قسم کی بھی یعنی اللیگل کام کرنا ہو، اس کے لیے ہم آگے بڑھ جائیں، تو یہ بہت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے انجام سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق دین کی پیروی عطا فرمائے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ عموماً کیا ہوتا تھا کہ نرمی ہوتی تھی، لیکن کبھی سخت بات بھی کسی سخت بات پر بھی ہنس دیتے تھے، یعنی زیادہ سختی سے ان کے ساتھ نہیں پیش آتے تھے۔ مثلا ایک بدو آیا، اس نے آپ کی قمیض پکڑ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پیسہ دیں، تو آپ ہنس پڑے اور آپ نے اس کو پیسے دے دیے۔ لیکن کبھی تھوڑے ناراض بھی ہو جاتے تھے کہ جب کوئی ایک شخص کوئی زیادہ بدتمیزی کرتا تھا تو غصے کے آثار آپ کے چہرے سے نمایاں ہوتے تھے، مگر یہ شخص حد سے گزرا اور آپ پر الزام لگایا کہ تم عدل نہیں کر رہے ہو اور یعنی کرنا نہیں جانتے، یعنی مقام نبوت کو چیلنج کیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ پر بھی بھروسہ نہیں کرتا اور رسول اللہ کا مذاق یا سٹیٹس، اور اس کو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ مذاق اڑایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے سٹیٹس کو کبھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو قتل کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی، کیونکہ یہ کہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتا ہوں۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ پتہ چلتا ہے، کیا مصلحت کہتا ہے کہ مصلحہ کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یعنی یہ چیز بھی اہم ہے کہ اگر جو کمیونٹی کے لیے کوئی چیز ایسی ہے جو کمیونٹی کے لیے بہتر ہے تو پھر اگر صحیح چیز بھی ہو تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کبھی کبھار کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنی ذات میں، کوئی کام ایسا بھی جو ہوتا ہے جو اپنی ذات میں اچھا ہوتا ہے لیکن کمیونٹی کے لیے وہ کام کرنا اچھا نہیں ہوتا، تو لوگوں پر اچھا اثر نہیں ڈالے گا، اس لیے وہ کام اگر اپنی ذات میں اچھا بھی ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے یہاں پہ اس شخص کا قتل کرنا بہتر تھا، کیونکہ اس کی ذہنیت سے ان لوگوں نے آنا تھا جن لوگوں نے کہ دین میں پھر ڈویژن ڈالنی تھی، اور اس کی سزا قتل بھی تھی، مگر کچھ لوگ یہ سوچتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کو مرواتے ہیں، یا یہ کہ عیب نکالا آپ کے فاصلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ تو یہ مختلف باتیں جو ہیں لوگ کرتے ہیں کہ کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا اور اس نے آپ کو بتایا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس لیے آپ کو اچھا نہیں لگا۔ تو یہ سب چیزیں، بات یہی آتی ہے کہ کبھی کبھی کوئی بات بہت اچھی ہوتی ہے
لیکن وہ اس پر عمل کرنے سے جو اس کا نتیجہ ہے وہ اچھا نہیں نکلتا تو اس سے رک جانا چاہیے۔ جیسے مثال ہمارے سامنے ایک اور بھی ہے کہ جب اسلام آ گیا، مکہ فتح ہو گیا، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کعبہ جو تھا وہ پہلے جو اپنی اوریجنل فارم میں تھا وہ ایک سکوائر فارم میں نہیں تھا، یعنی چوکور نہیں تھا، وہ ریکٹینگل تھا، یعنی لمبا تھا، اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے قریش نے اس کو مکمل نہیں کیا تھا۔ جو آج حتیم کہلاتا ہے وہ جگہ بھی اوریجنل خانہ کعبہ کی کورڈ تھی، لیکن کیونکہ پیسے نہیں تھے اس لیے اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا، اور اس کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ پھر بعد میں جب لوگ کہیں پہ پیسے ہوں گے تو اس کو بنا دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ دیکھو تمہارے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ خانہ کعبہ کو، یعنی کہ ٹرائنگل تھا تو اسکوائر چھوڑ دیا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیوں نہیں اس کو اپنی اوریجنل شیپ میں، یعنی کہ جو لمبائی کی شیپ ہے اس میں کیوں نہیں بنا دیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ، ایمان ابھی بالکل نیا ہے، نئے اسلام میں آئے ہیں، اگر میں توڑوں گا تو یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی خانہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کو توڑ کے درست اس کی شیپ میں بنا سکتے تھے، ان کے پاس فائنینسز تھے، سارا کچھ تھا، لیکن کیونکہ مکہ کے لوگوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، اور اگر خانہ کعبہ توڑ دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر کمیونٹی اس چیز سے ناراض ہو جاتی اور اسلام سے کو چھوڑ کے چلی جاتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن بعد میں پھر عبداللہ بن زبیر جو تھے، یہ امیہ ڈائنیسٹی سے تھے، انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو اس کو توڑا، اور توڑ کے پھر ابراہیمی طریقے پہ بنا دیا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد عبد الملک ابن مروان نے عبداللہ بن زبیر کو مار دیا، تو اس نے کعبہ کی شکل پھر بدل دی، اور اس کے بعد پھر جو خلیفہ آیا اس نے امام مالک سے پوچھا کہ کیا میں کعبہ کو ابراہیم طرز پہ بنا دیا جائے؟ تو امام مالک نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ نہیں، یہ آنے والے خلیفاؤں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن جائے گا، اس کو ایسے ہی رہنے دیں کیونکہ یہ ایک فتنہ بن جائے گا۔ یعنی جو خلیفہ آئے گا وہ یہ سمجھے گا کہ نہیں، اس کو اب سکوائر ہونا چاہیے تھا تو وہ سکوائر بنا دے گا، جو کہے گا کہ ریکٹینگل ہونا چاہیے تھا تو ریکٹینگل بنا دیا جائے گا، لہٰذا خانہ کعبہ ایک فتنہ بن جائے گا، اور جس کا دل چاہے گا وہ توڑے گا، بنائے گا۔ لہٰذا امام مالک نے اس کو بنانے سے منع کر دیا۔ اس لیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ چوکور ہے اور حتیم کی جگہ خالی ہے، جہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے ہمیں یہ جو بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی کام اپنی ذات میں اچھا بھی ہے، لیکن اگر وہ لارجر کمیونٹی کے لیے اچھا نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، باوجود اس کے کہ وہ کام اپنی ذات میں اچھا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ ایک بہت اہم اصول زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ اب جب سب پیسہ بٹ گیا تو حوازن کے کچھ لوگ اسلام قبول کرنے آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ پیسہ تو سب بٹ گیا ہے، ہاں لیکن عورتیں اور بچے جو تھے وہ بھی بٹ چکے ہوئے تھے عربی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم لوگ کل نماز کے بعد آؤ اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر مسلمانوں سے اپنے جو جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں ان کو واپس مانگ لو اور دیکھو وہ کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ آپ سفارش کرتے ہیں کہ آپ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سفارش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن جب ہوا وہ آئے تو آپ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں تک میرے قبیلے کا تعلق ہے میں سب قیدی
واپس کرتا ہوں، تم لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے حصے میں قیدی عورتیں یا بچے یہ وہ آئے تھے ان کو سب کو آزاد کر کے قبیلے والوں کو واپس کر دیا۔ جب تمام لوگوں نے دیکھا کہ آپ واپس کر رہے ہیں تو سب نے اپنے حصے کے لوگ آزاد کر دیے، سوائے چند مسلمانوں کے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسہ مانگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ادا کروں گا، لیکن ابھی نہیں، جب اگلا مال غنیمت ملے گا تو میں تمہیں وہ پیسہ ادا کر دوں گا۔ اس طرح تمام فیملیز جو تھیں وہ لوٹا دی گئیں، اپنے اپنے گھر چلے گئے لوگ، لیکن ظاہر ہے کہ جو پراپرٹی تھی، جو زمینیں تھیں جو بٹ چکی ہوئی تھیں وہ واپس نہیں ہو سکتی تھیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر آ کر جورانہ کا ایک مقام تھا، وہاں سے احرام باندھا اور اپنی زندگی کا دوسرا عمرہ کیا، یعنی آپ نے اپنی زندگی میں 2 عمرے کیے تھے، اور ایک یہ عمرہ قضا تھا جو ادا کیا، اور فتح مکہ پہ آپ نے عمرہ نہیں کیا تھا اور احرام بھی نہیں باندھا تھا، 19 دن تک رہے تھے، صرف آپ نے طواف کیے تھے۔ اور پھر یہاں پہ اس کے بعد حج کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا اور ایک احرام کے ساتھ، یعنی حج قران کیا تھا آپ نے۔ تو سننا کیا ہے کہ عمرہ کریں، اور جب بہترین کون سا عمرہ ہے جو آپ اپنے ملک سے جاتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ جب آپ مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں، میقات سے گزر جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد طواف کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو کیا مسجد عائشہ جا کر عمرہ نہیں کرنا چاہیے؟ بے شک کر لیں، اس میں منع نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کیا، اور سنت پر عمل کیا ہے کہ ہم ایک دفعہ جب مکہ میں داخل ہو جائیں اور میقات سے گزر جائیں تو پھر کیا چیز زیادہ فضیلت دیتی ہے؟ طواف، جتنے زیادہ طواف کریں اتنا ہی اجر ہے۔ اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اب یہ 8واں ہجرہ کا سال تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے جو مکہ کے آس پاس پھیلے ہوئے تھے ان کے لیے ایکسپیڈیشنز بھیجیں تاکہ وہ بھی فتح کی جا سکے۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر کچھ لیڈرز چنے جو کہ مختلف جگہوں پر، جن کو کہ بھیجا گیا گورنر بنا کر، کچھ پھر زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب ہوا، کچھ جو تھے پھر آپ نے ٹیچرز کو سنا کہ جو دین جو ہے جا کے سکھائیں گے۔ تو یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ایک اسلامی مملکت کی فاؤنڈیشنز جو تھیں وہ رکھی جا رہی تھیں کہ ہر چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامات کرنے شروع کر دیے، زکوٰۃ بھی جمع ہونے کے لیے، اور پھر ٹیچرز بھی جو کہ قرآن پڑھائیں گے اور دین کا علم لوگوں کو دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے گورنرز بھی مقرر کیے جو آپ نے جگہ جگہ مقرر کیے۔ یمن میں ایک بہت بڑا بت تھا، وہاں پہ آپ نے طفیل کو بھیجا، یعنی یہ وہی جو ہے جو آئے تھے اور چین میں آپ نے باندھا ہوا تھا اپنے بیٹے کو۔ تو یہ جب مسلمان ہو گئے تھے تو ان کو بھیجا کہ وہ جا کر ان کو بت کو توڑ کر آئیں۔ تو طفیل جو تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ ایک پرابلم ہے، اور یہ ہے کہ جب گھوڑے پر بیٹھتا ہوں تو گر جاتا ہوں، تو میرے سے صحیح بیٹھا نہیں جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اس کے بعد وہ گھوڑے سے پھر کبھی دوبارہ نہیں گرے۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کو حائل بھیجا تھا۔ حائل آج بھی ایک شہر ہے سعودی عرب میں، اور وہاں کا یہ جو حائل بہت مشہور تھا، وہ کس لیے، جس کو کہ آج ہم سب جانتے ہیں حاتم طائی کی وجہ سے۔ حاتم الطائی تھا، اسلام سے پہلے یہ مر گیا تھا،
لیکن اسی کا بیٹا عدی بن ابن حاتم بہت مشہور صحابی تھے۔ تو حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، مہمان نوازی کیا کرتا تھا، لوگوں کو اپنے گھر بلاتا تھا۔ اس کی حاتم طائی کی جو سخاوت ہے وہ آج بھی مشہور ہے، اور ان کا بیٹا کس طرح سے اسلام لایا اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل جانیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، لیکن جو سبق آج ہم نے سیکھا ہے اسلام کے کا ایک بہت اچھا اصول کہ اگر جیسے کہ مثال دوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دو بہن بھائیوں میں آپس میں بات چیت نہیں ہو رہی ہے تو ان کی صلح کروا دینا ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اگر اس کے صلح کرنے سے باقی خاندان میں لڑائیاں اور بڑھ جائیں گی، جھگڑے اور بڑھ جائیں گے، کوئی ایک سائڈ پہ ہو جائے گا، کوئی دوسری سائڈ پہ ہو جائے گا، باتیں مختلف نکل آئیں گی، تو پھر اس سٹیپ کو نہیں اٹھانا چاہیے جس سے کہ گریٹر فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، باقی ہماری زندگی میں بہت سی اور سی مثالیں بھی آتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز جو اصول ہے کہ اگر اچھائی ایک کام اپنی ذات میں اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ تر کمیونٹی کے لحاظ سے وہ اچھا نہیں ہے تو اس کام کو پھر رک جانا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالی ہماری نسلوں سے راضی رہے اور ہماری نسلوں سے بہترین امت اٹھائے جو نیکی کا حکم دینے والی ہو اور برائی سے روکنے والی ہو۔ اللہ ان سے محبت کرے، وہ اللہ سے محبت کریں اور بھلائیاں عام کریں۔ ہمارے ذکر اور ہماری نسلوں کے ذکر نیک نامیوں میں بلند ہوں، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔